واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 37، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ نہیں میرے بیٹے، انتھونیس نے کہا، تمہارے باپ اور بھائی نے تمہیں یہاں قتل کروانے کے لیے بھیجا تھا، اور قتل ان دو آدمیوں نے کرنا تھا جو تم تک پہنچ گئے تھے، اور ایک کی تلوار تمہاری گردن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا، اور دوسرا سوار اپنا گھوڑا تمہارے گھوڑے کی گردن سے لگا کر تمہیں روک رہا تھا۔ میں نہ دیکھ لیتا تو تمہاری ماں کو یہ خبر سنائی جاتی کہ تمہارا بیٹا بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اس وقت قسطنطین اس طرف آ گیا تھا؟ اتنی زیادہ خونریز لڑائی میں قسطنطین کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا، وہ ادھر آیا، تم پر حملہ ہوا۔ تمہارے یہ دونوں قاتل کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ 200-400 سپاہیوں کی کمان کرنے والے عہدے دار تھے۔ یوکلس یقیناً حیران نہیں ہوا ہوگا کہ باپ اور بھائی نے اسے قتل کرانے کی سازش کی تھی۔ شاہی خاندانوں میں خون کے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے، اور جہاں تخت و تاج کی جانشینی کا مسئلہ پیدا ہو جائے وہاں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائے میں کیا کروں؟ یوکلس نے پوچھا۔ یہاں سے نکل جاؤں یا یہیں رہوں؟ میرے ساتھ رہو، انتھونیس نے کہا۔ اب تو مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے گا، میں نے کمان کرنے والے 2 عہدے داروں کو قتل کر دیا ہے، یہ کوئی نہیں سنے گا کہ قتل کی وجہ کیا تھی، میرے لیے اب سزائے موت ہے، پھر آئیں یہاں سے نکل چلیں۔ یوکلس نے کہا، تم یوں کرو، انتھونیس نے کہا، یہ جو ٹیکری ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ اور اس طرح بزنطیہ پہنچو کہ یہاں سے نکلتے تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچنا اور اسے بتا دینا کہ یہاں کیا ہوا ہے اور میں نے تمہیں کیا بتایا ہے۔ آپ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا، انتھونیس نے کہا، تم جاؤ۔ یوکلس ساتھ ہی ایک ٹیکری کے پیچھے چلا گیا اور وہاں سے اس نے بزنطیہ کا رخ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہاں ایک گھوڑ سوار کے لیے نکل بھاگنے کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ فلاں بھاگ نکلا ہے، وہاں تو سینکڑوں گھوڑے بھاگتے دوڑتے میدان جنگ سے نکل گئے تھے۔ بعض بغیر سواروں کے تھے، ان کے سوار زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے تھے، کچھ سوار زخمی ہو کر گرے تو ان کے ایک ایک پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے اور گھوڑے ان کی لہولہان لاشیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ بعض گھوڑے زخمی تھے اور وہ اندھا دھند دوڑاتے پھر رہے تھے، اور بعض گھوڑے اپنے سواروں کو پیٹھ پر اٹھائے دوڑے جا رہے تھے۔ ان کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا جہاں سے آگے بحر روم کی بندرگاہ تھی۔ اس بندرگاہ پر وہ بحری جہاز کھڑے تھے جو مصر سے ہرکل کے لیے کمک لائے تھے۔ مورخوں کے مطابق 2-3 گھنٹوں تک رومی فوج جم کر لڑتے رہی۔ ہرکل نے انہیں سونے کے ٹکڑوں، انعام اور ہمس کے مال غنیمت کی لالچ دے دی تھی۔ ان میں اتنی طاقت تھی کہ رومیوں کے قدم جم گئے تھے۔ ابو عبیدہ نے دیکھا کہ رومی کچھ زیادہ ہی جوش اور جذبے میں ہیں تو انہوں نے خالد بن ولید کو اشارہ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے کچھ دستے دائیں کو اور کچھ بائیں کو چلے گئے۔ یہ خالد بن ولید کے زیر کمان تھے۔ انہوں نے ان دستوں کو ایسی خوبی سے پہاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا کہ رومی ان سے بے خبر رہے۔ پیش قدمی کے دوران انہیں دور سے ہی پہاڑیوں کے اندر بھیج دیا گیا تھا کہ خالد بن ولید کی ایک خصوصی چال ہوتی تھی جس سے انہوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو کئی میدانوں میں بہت بڑی شکست دی تھی۔ یہاں بھی انہوں نے رومیوں کو یہی دھوکہ دیا۔ ابو عبیدہ نے اشارہ کیا تو خالد بن ولید نے دائیں بائیں قاصدوں کو یہ پیغام دے کر دوڑایا کہ ٹوٹ پڑو۔ پہلوؤں کے ان دستوں کے کمانڈر بے تابی سے اس حکم کے منتظر تھے۔ وہ پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کے بھائی لڑ رہے ہیں، اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے ہیں، اور وہ پہاڑیوں کے اندر آرام سے چھپے بیٹھے ہیں۔ آخر انہیں حملے کا حکم ملا۔ دشمن کے دونوں پہلوؤں سے پہاڑیوں کے اندر سے گھوڑے سر پر دوڑتے اس طرح نکلے جس طرح سیلاب بند توڑ کر غراتا ٹھاٹے مارتا باہر آتا ہے، اور جو کچھ بھی سامنے آتا ہے خس و خاش شاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ کچھ گھڑ سوار رومیوں کے عقب میں چلے گئے۔ قسطنطین کے لیے 2 ہی راستے رہ گئے تھے، اپنی فوج کو کٹواتا یا بھاگ نکلتا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اپنی فوج کو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے کٹ مرنے اور ان کو گھوڑوں تلے روندے جانے کے لیے چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ رومی سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ میدان جنگ کے ارد گرد پہاڑیوں کی ٹیکریاں اور چٹانیں تھی۔ رومی جو لڑائی سے نکل سکے وہ پہاڑیوں کے اندر چلے گئے اور بچ گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ بھاگنے والے رومیوں کا رخ انطاکیہ کی طرف تھا۔ وہ یہی فوج تھی جو قسطنطین کے ساتھ مصر سے ہرقل کی مدد کے لیے آئی تھی۔ یہ رومی فوج اس توقع پر انطاکیہ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ جن بحری جہازوں پر وہ آئے تھے وہ بھی وہیں ہوں گے اور انہیں واپس مصر لے جائیں گے۔ ناظرین، حیرتناک بات یہ ہوئی کہ قسطنطین کو بھی بزنطیہ جانے کے بجائے انطاکیہ کی طرف بھاگا۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ بھی مصر چلے جانے کا تھا۔ ہرقل کی شکست مکمل ہو چکی تھی۔ ملک شام پر اس کا 1 انچ زمین
دین پر تسلط نہیں رہا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 38 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔